چین کا تبت میں میگا ڈیم پروجیکٹ شروع، کیا بھارتی پانی بند کر دیا گیا ہے؟ مودی سرکار میں کھلبلی مچ گئی۔ خالصتانی سکھوں کا بھارت مخالف بڑا اعلان، ترنگا بھی نظر آتے۔ خوراک کے اصول میں کھڑے مزید 115 فلسطینیوں کو صہیونیوں نے شہید کر دیا۔ صہیونی بدماشی اور جارحیت کے خلاف مراکش کے عوام تاریخی احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل سے تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو پاگل ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو کی صحت کے حوالے سے اہم اطلاعات۔ ادھر غزہ کے گرجا گھروں میں اجتماعی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، چین نے تبت میں میگا ڈیم پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے، جس سے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دینے والے بھارت میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ عام الفاظ میں اس صورتحال کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی شرلی چھوڑنے والے بھارت پر چین نے پانی کا ایٹم بم گرانے کی تیاری کر لی ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیونگ نے یرلنگ سمپو ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ منصوبے پر 168 ارب ڈالرز لاگت آئے گی اور یہ ڈیم 300 ارب کلو واٹ آور سالانہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ چین نے 5 سالہ منصوبے کے تحت 2020 میں اس ڈیم کو بنانے کا اعلان کیا تھا، تاہم اس کی منظوری دسمبر 2024 میں دی گئی تھی۔ اس منصوبے کی ناظرین اہمیت کا اندازہ اس بات سے اور اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پیدا بجلی چین کے 3 گارجیس ڈیم سے حاصل کردہ پیداوار سے بھی 3 گنا زیادہ ہوگی۔ دریائے یرلنگ سنپور پر قائم کی جانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی ہائیڈرو الیکٹرک تنصیب بھی ہوگی اور اس سے چین نہ صرف صارفین کی عام ضروریات بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کرپٹو مائننگ کے لیے بھی بے پناہ اور سستی بجلی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس منصوبے کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت یہ بھی ہے کہ ڈاؤن اسٹریم میں تبت سے پانی دریائے برہم پترا میں تبدیل ہو کر بھارت کے زیر اثر 2 ریاستوں اروناچل پردیش اور آسام کی جانب بڑھتا ہے اور بالآخر بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پانی کی ممکنہ قلت اور ماحولیاتی اثرات کے خدشات ہونے کے سبب دونوں ملکوں میں اس منصوبے سے ہلچل مچ گئی ہے۔ اب یہ نیا ڈیم بننے سے نہ صرف بھارت کے زیر اثر 2 ریاستوں بلکہ بنگلہ دیش کے متعلقہ علاقوں میں آبادی کو پانی کی شدید قلت کا بھی سامنا ہوگا اور وہ ممکنہ طور پر نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی پانی کا بہاؤ چین کے ہاتھ میں ہونے کے سبب بھارت کی کسی بھی جارحیت کی صورت میں چین اس ڈیم کے پانی کو بطور انتہائی مؤثر ہتھیار استعمال کر سکے گا۔ اس پانی کی قوت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ تبت میں بلند ترین مقام سے پانی 2000 میٹر کی اونچائی اور 50 کلومیٹر چوڑائی کے علاقے سے نیچے گرتا ہے، یعنی نیچے آبادی پر یہ پانی گرے تو اسے پانی کا ایٹم بم بھی کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے رویے کو دیکھتے ہوئے چین جب چاہے سیلابی ریلیں چھوڑ سکے گا یا پانی کی قلت پیدا کر کے بھارتی فصلیں اجاڑنے کی پوزیشن حاصل کر لے گا۔ اس طرح بھارت کی آبادی کا مستقبل اپنی حکومتوں کے کرتوتوں کے ساتھ نتھی ہو جائے گا۔ تاہم چین نے واضح کیا ہے کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں اور سائنسی لحاظ سے بھی اس پروجیکٹ کے فائدے اور نقصانات کا اچھی طرح جائزہ لے لیا گیا اور اس سے حاصل بجلی تبت میں مقامی طور پر اور چین کے دیگر صوبوں میں استعمال کی جائے گی۔ چین کی حکومت نے اس ڈیم پر ہائیڈرو پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے یاجیانگ کمپنی قائم کی ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ تبت سے ہانگ کانگ کے لیے بھی پاور ٹرانسمیشن لائن قائم کی جائے گی۔ ناظرین، دنیا کے اس عظیم منصوبے پر بھارت کا اعتراض بنتا بھی نہیں۔ اروناچل پردیش کی حیثیت پر ویسے بھی سوالیہ نشانات ہیں اور بھارت اس پر اپنے حق کا دعوے دار تو ہے اور وہ دریائے برہما پترا پر ہائیڈرو پاور ڈیم کی تیزی سے تعمیر کر کے آبی وسائل پر اپنا حق جمانے کی کوششوں میں بھی ہے۔ تاہم چین کے نزدیک اروناچل پردیش جنوبی تبت کا جزو لا نفق ہے اور وہ یہاں تعمیر منصوبوں پر اعتراضات اٹھاتا رہا ہے، اسی لیے اس منصوبے کو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ادھر ناظرین، واشنگٹن میں بھارتی یوم آزادی کے موقع پر سکھ فار جسٹس کی جانب سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سکھ فار جسٹس کا بھارتی یوم آزادی 15 اگست کو واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سکھ فار جسٹس بھارتی سفارت خانے کے سامنے بھارتی جھنڈے کو بھی نظر آتش کرے گی۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گربھتون سنگھ پنو نے کہا کہ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانہ دہشت گرد سرگرمیوں کا گڑھ بن گیا ہے اور 2026 تک بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ گربھتون سنگھ پنو نے سوال اٹھایا کہ کیا جے شنکر 15 اگست کو ترنگا بچانے واشنگٹن آئیں گے؟ سکھ فار جسٹس سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ سکھ برادری عالمی سطح پر حق خود ارادیت کی جدوجہد میں متحد اور پرعزم ہے اور وقت آ گیا ہے کہ عالمی سطح پر مودی سرکار کے مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف مظالم کے اوپر سب متحد ہو جائیں اور یہ مظالم دنیا کے سامنے لائے جائیں۔ ادھر ناظرین، اسرائیلی افواج کے مظالم کی بات ہو جائے، اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کی امدادی ٹرکوں کے انتظار میں کھڑے کم از کم 115 مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے آج۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حالیہ ہفتوں کے دوران امداد کے متلاشی شہریوں پر کیے گئے خطرناک ترین حملوں میں سے ایک
اس واقعے کو شمار کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق شمالی غزہ میں اس حملے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی غزہ میں امداد کی ایک اور جگہ پر 6 مزید فلسطینیوں کو شہید کیا گیا اور اتوار کو مجموعی طور پر 88 فلسطینی اسرائیلی بمباری اور فائرنگ میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اسرائیلی طیاروں نے دیر البلح میں بھی 3 گھروں کو نشانہ بنایا، جس کے بعد سینکڑوں بے گھر افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور غزہ میں خوراک کی شدید قلت اور اقوام متحدہ کی امداد کی بندش کے باعث قحط جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے خبردار کیا کہ خوراک کی شدید کمی کے باعث سینکڑوں افراد کے مرنے کا خدشہ ہے، اور خصوصاً وہ جن کے جسم بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ اب تک 71 بچے غذائی قلت سے جاں بحق ہو چکے ہیں اور 60,000 سے زیادہ بچے بھوک سے متاثر ہیں۔ وزارت صحت فلسطین نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 18 افراد بھوک سے جاں بحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کی ایجنسی UNRWA نے کہا کہ اس کے پاس 3 ماہ کے لیے خوراک کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اسرائیل انہیں غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب پوپ لیو 14 نے جنگ کو بربریت قرار دیتے ہوئے فوری طور پر فائر بندی کی اپیل کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس جنگ کی بربریت کے فوری خاتمے اور پرامن حل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ بیان اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں کیتھولک چرچ پر حملے کے بعد سامنے آیا، جس میں 600 بے گھر افراد خصوصاً بچے پناہ لیے ہوئے تھے۔ ادھر مراکش میں ہزاروں افراد غزہ کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق مراکش کے دارالحکومت رباط میں غزہ کی حمایت میں بڑی ریلی نکالی گئی، جس دوران ہزاروں افراد نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا۔ دارالحکومت رباط میں نکالی گئی ریلی میں فلسطینی پرچم لہراتے ہزاروں افراد نے غزہ سے اظہار یکجہتی کیا، جبکہ احتجاج میں شامل مظاہرین نے اسرائیلی محاصرہ ختم کر کے غزہ میں جنگبندی اور امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوران احتجاج مظاہرین نے مراکشی حکومت سے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ادھر ناظرین، وائٹ ہاؤس انتظامیہ شام پر بمباری کے بعد اسرائیلی وزیراعظم پر برس پڑی اور نیتن یاہو کے طرز عمل کو بے قابو اور پاگل پن قرار دے دیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ میں وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کی جانب سے کہا گیا کہ اقدام سے صدر ٹرمپ کے علاقائی استحکام کے اصول کی کوششوں کے کمزور ہونے کا خطرہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے ایکسیس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یعنی نیتن یاہو پاگلوں کی طرح برتاؤ کرتا ہے، وہ ہر وقت بمباری کرتا ہے، یہ سب کچھ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شام پر بمباری کے علاوہ غزہ میں واحد کیتھولک چرچ پر اسرائیلی حملہ بھی تنقید کا باعث بنا ہے، جس میں 3 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہوئے۔ اس حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے براہ راست وضاحت طلب کی تھی، جس پر اسرائیل نے اس حملے کا اظہار کرنے کا افسوسناک بیان جاری کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ اہلکار بشمول ٹام بیرک اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے صدر ٹرمپ کو اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر بریفنگ دی اور اصرار کیا کہ یہ بمباری مہم نیتن یاہو کے اندرونی سیاسی مجبوریوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو شدید طبیعت خرابی کے باعث ہفتہ وار کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکا، اور اس کے دفتر نے بتایا کہ نیتن یاہو کو فوڈ پوائزننگ یعنی خوراک سے زہر کا اثر ہو گیا اور وہ آئندہ 3 دن تک گھر سے سرکاری امور سر انجام دے گا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ غزہ اور مقبوضہ بیت المقدس کے گرجا گھروں میں امن کے لیے خصوصی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تباہ الغزہ کی واحد فعال کیتھولک عبادت گاہ چرچ آف دی ہولی فیملی میں آج صبح دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا اور خطے میں امن کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ بیت المقدس، بیت اللحم اور دیگر علاقوں کے گرجا گھروں میں بھی غزہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اسرائیل کا غزہ کی واحد کیتھولک چرچ پر جو حملہ ہوا تھا، اس میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور پادری سمیت متعدد زخمی ہوئے تھے، اور مسیحی مذہبی رہنما نے بتایا کہ دعائیں تقریبات میں امن، صبر اور تحفظ کے لیے دعائے ربانی دی لارڈز پریئر پڑھی گئی، اور ان دعائیہ تقریبات کا انعقاد ایسے وقت میں ہوا جب چند روز قبل یہ حملہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، گزشتہ روز مقبوضہ بیت المقدس کے مسیحی رہنما پادری پیئر باتیستا نے غزہ کے متاثرہ گرجا گھر کا دورہ کیا تھا اور ہولی فیملی چرچ میں مسیحی آبادی سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے بات چیت کے دوران ان کا حوصلہ بھی بڑھایا تھا اور یکجہتی کا پیغام بھی دیا تھا۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔